امیلا ایئرہارٹ کا نام تاریخ میں ہمیشہ جرات، حوصلے اور غیر معمولی پروازوں کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسی خاتون جو اپنی زندگی کو ہوا کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور ایک ایسی پائلٹ جو نہ صرف اپنے وقت کی کامیاب ترین پائلٹ تھی بلکہ اس نے عالمی پرواز کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لیکن اس کی کہانی کا ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس کی زندگی کو ایک راز بنا دیا، اور وہ تھا 2 جولائی 1937 کو اس کا غائب ہو جانا۔ امیلا ایئرہارٹ 24 جولائی 1897 کو انڈیاناپولس، انڈیانا میں پیدا ہوئیں۔ ان کی دلچسپی بچپن ہی سے ہوا بازی میں تھی، اور اس شوق نے انہیں دنیا کے ان چند خواتین پائلٹس میں شامل کر دیا جو اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کن کاموں کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ایئرہارٹ نے 1928 میں پہلی بار ایک طیارے میں اڑان بھری، اور جلد ہی وہ امریکہ کی سب سے معروف پائلٹس میں شمار ہونے لگی۔ اس کے بعد 1932 میں ایئرہارٹ نے ایک اور سنگل میئر عبور کیا، جب وہ پہلی خاتون پائلٹ بنی جنہوں نے اٹلانٹک سمندر کی پرواز کی۔ اس پرواز نے ایئرہارٹ کو نہ صرف شہرت دی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ایئرہارٹ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج 1937 میں آیا، جب انہوں نے دنیا بھر میں پرواز کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کا مقصد دنیا کی سب سے پہلی خواتین پائلٹ بننا تھا جو زمین کے گرد مکمل پرواز کرے گی۔ یہ سفر 1 جون 1937 کو کیلیفورنیا کے شہر اوکلینڈ سے شروع ہوا، اور اس میں ان کے ساتھ ان کے معاون فریڈ نونن بھی تھے۔ ایئرہارٹ کا یہ سفر مختلف ممالک سے گزرتا ہوا ایک طویل اور دشوار راستہ تھا، اور ان کی منزل انڈونیشیا کے جزائر تک تھی۔ اس دوران ان کے طیارے نے کئی براعظموں اور سمندروں کو عبور کیا، اور ہر جگہ ایئرہارٹ کی مہارت اور حوصلے کی تعریف کی گئی۔ یہ 2 جولائی 1937 کا دن تھا جب ایئرہارٹ اور ان کے معاون فریڈ نونن کا طیارہ اپنی منزل کے قریب پہنچا۔ وہ ہیولینڈ ایئرپورٹ، نیا گیانا کے قریب پہنچنے والے تھے جب ایئرہارٹ نے آخری بار رابطہ کیا۔ اس دن ایئرہارٹ کی آواز میں پریشانی محسوس ہوئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ایندھن کے ختم ہونے کی وجہ سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ پھر اچانک طیارہ غائب ہو گیا، اور ان کا آخری رابطہ اس علاقے میں تھا جہاں سمندر کی گہرائیاں اور چھوٹے جزیرے تھے، اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ طیارے کا ریکارڈنگ سسٹم بھی کچھ دیر بعد خاموش ہو گیا۔ امیلا ایئرہارٹ کا غائب ہونا پوری دنیا کے لیے ایک راز بن گیا۔ امریکہ کے حکام، نیوی اور ایئر فورس نے مل کر ان کی تلاش شروع کی۔ اس دوران تحقیقات کے کئی مراحل اور امکانات کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد کی تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ ایئرہارٹ کا طیارہ ایک لاک ہیڈ الیکٹرا ماڈل تھا جس کی ایندھن کی گنجائش محدود تھی۔ یہ طیارہ بڑے سمندری راستوں کو عبور کرنے کے لیے موزوں نہیں تھا، اور اس کا ایندھن ختم ہونے سے اس کی پرواز کا خطرہ تھا۔ پھر سوال اٹھا کہ کیا ایئرہارٹ اپنی منزل کا صحیح اندازہ لگایا تھا، یا کیا طیارہ غلط سمت میں جا رہا تھا؟ ایئرہارٹ کے غائب کے بعد بہت سی تھیوریز اور امکانات سامنے آئے ہیں۔ ایک عام نظریہ یہ تھا کہ ایئرہارٹ کا طیارہ سمندر میں گر کر ڈوب گیا۔ اس تھیوری کے مطابق طیارہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس بات کو اس لیے بھی تقویت ملی کہ ایئرہارٹ آخری رابطہ سمندر کے قریب تھا، اور اس وقت اس کا ایندھن کم ہو چکا تھا۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ ایئرہارٹ کا طیارہ جاپان کے علاقے میں جا گرا تھا، اور انہیں جاپانی حکام نے گرفتار کر لیا۔ کچھ لوگوں نے یہ قیاس کیا کہ ایئرہارٹ اور فریڈ نونن کو جاپان کے فوجی حکام نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور وہ دونوں اس وقت جاپانی قید میں تھے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ ایئرہارٹ نے اپنی منزل کی جانب سفر کرتے ہوئے غلط سمت اختیار کر لی تھی، جس کے باعث وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ اس تھیوری کے مطابق طیارے نے ایک غلط سمت اختیار کی، اور ایندھن ختم ہونے سے گر کر سمندر میں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایئرہارٹ نے اپنی زندگی بچانے کے لیے جان بوجھ کر غائب ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ ایئرہارٹ نے خود کو چھپایا اور اپنے نئے آغاز کے لیے ایک خفیہ زندگی شروع کی۔ امیلا ایئرہارٹ کا غائب ہونا ایک ایسا راز ہے جس پر آج تک کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ اگرچہ ان کی تلاش کے دوران مختلف نظریات سامنے آئے، لیکن ان کا غائب ہونا ابھی تک ایک کھلا سوال ہے۔ چاہے اس راز کا جواب ہمیں کبھی نہ مل سکے، ایئرہارٹ کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم پائلٹ تھی بلکہ ان کی جرات اور حوصلے نے دنیا کو یہ سکھایا کہ کوئی بھی خواب اتنا بڑا نہیں ہوتا جسے حاصل نہ کیا جا سکے۔ ان کی پروازیں، ان کی کہانیاں اور ان کے عزم ہمیشہ ہماری تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں
اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔